السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہی ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ فرقان کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے، یعنی تبارک کا مادہ باراقاف ہے، اسی سے برکت، یعنی برکت کیا ہے؟ کسی چیز سے زیادہ متوقع یا غیر متوقع فوائد حاصل ہو جانے کا نام برکت ہے، اور بابرکت وہ ذات ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متوقع اور غیر متوقع فوائد پہنچانے والی ہو۔ اس کے علاوہ تبارک کے لفظ میں بلندی اور تقدس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ وہ اللہ بڑی بابرکت ذات ہے۔ پھر فرمایا جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرقان نازل کیا۔ فرقان یہاں پہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے۔ قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اسی طرح جو غزوہ بدر ہے اس کے دن کو بھی قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ وہ دن تھا جب حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین سارے جہانوں کے لیے نذیرہ، انجام سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ نے خوب بیان کی ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ قدرہ فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، پیدا بھی کیا ہے، پھر اس نے ہر چیز کا ایک کام اور اس کے قوانین بھی بنا دیے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مثلاً کوئی جاندار ایسا نہیں جسے موت سے دو چار نہ ہونا پڑے، جو چیز بنتی ہے وہ ضرور کسی نہ کسی وقت فنا ہو جائے گی۔ پانی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی وقت بلندی کی طرف بہنا شروع کر دے یا اوپر سے نیچے آنا جو ہے وہ روک دے، اور نہ ہی آگ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے، اور نہ آپ کسی بھی کتے کو یا بلی کو بہت زیادہ غذائیں کھلا کھلا کے اس کا قد گھوڑے کے برابر کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہر چیز کے لیے کچھ حدود، کچھ وظائف اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور یہی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے، جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے۔ وقال الذین کفروا
دیکھیں جی، یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم غیر اللہ کو تم حاجت روا مشکل کشا بناتے ہو یا الہ بناتے ہو، تو جو چیز جو ہستی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی وہ خالق نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خود پیدا شدہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ فنا بھی ہوگی، اور فنا ہونے والی چیز الہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی وہ یہ ہے کہ جو ہستی کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان نہ پہنچا سکتی ہو، جو حاجت روا اور مشکل کشا نہ ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جو چیز اپنے ہی نفع نقصان کی بھی مالک نہ ہو، وہ دوسرے کی کسی حاجت یا مشکل کشائی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے مطابق یا اس معیار کے مطابق اللہ کے سوا سارے معبود باطل قرار پاتے ہیں۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر لوگ اتر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کو تصنیف کرنے کا الزام صرف اس دور کے مشرکین کو نہیں تھا، بلکہ آج کے لوگ بھی جو ہیں تحقیق اور تنقید کے نام پر کچھ ایسا الزام لگا رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج کے جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پیشتر کئی تجارتی سفر کیے تھے، آپ کی یہود و نصارہ سے کئی علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس سلسلے میں خصوصاً بحیرہ راہب کا نام بھی لیا جاتا ہے، جو انہی ملاقاتوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پوچھا تھا، پھر اسے اپنے انداز میں پیش کیا تھا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس نے اپنے پاس سے ہی گھڑا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ ان کا اگلا اعتراض تھا۔ کل انزلہ الذی، اب جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کے ان اعتراضات کا۔ کل انزلہ الذی، کہہ دیجئے اتارا اس کو اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو اعتراضات انہوں نے کیے اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ اس کو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وقالوا، اور پھر انہوں نے کہا، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا۔ او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ کفار مکہ کے یہ جو جاہلانہ اعتراضات ہیں یہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پہ بیان کیے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی مافوق البشر ہستی ہونا چاہیے تھا ان کو، جو انسانی حوائج یعنی ضرورتوں سے بے نیاز ہو، یا کم از کم دنیا کے دھندوں سے آزاد ہو، تارک دنیا قسم کے لوگوں میں سے ہو، یا پھر یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا جو ڈراتا دھمکاتا یا مار مار کر نہ ماننے والوں کا کچومر نکالتا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کی جرات ہی نہ کرتے۔
تو اس طرح کی جو ان کے اعتراضات تھے. پھر ان کا یہ تھا کہ کم از کم اس پیغمبر کو فکر معاش سے تو آزاد ہونا چاہیے تھا نا. اگر کوئی رئیس اور خزانوں کا مالک ہوتا تو لوگ خود ہی اس کی ملاقات کے آرزومند ہوتے، اور پھر وہ جسے چاہتا اجازت دیتا اور جسے چاہتا نہ اجازت دیتا اپنے سے ملنے کی، اور وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا اور خزانوں کا مالک نہیں تو کم از کم کسی باغ کا مالک ہی ہوتا جس سے اس کی گزر بسر ہوتی. اب یہ سارے اعتراضات جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے لگائے، اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ بس اس کے اوپر تو جادو ہو گیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اب اہل عرب جو ہے نا، ان کے نزدیک جو اس پہ جادو ہوتا تھا نا، مسحور انسان، اس کی 3 صورتیں ہوتی تھیں. جادو شدہ آدمی سے مراد دیوانہ آدمی بھی وہ لیتے تھے، اور عرب میں دیوانگی جو ہے اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں کہ اس کے اوپر کسی جن بھوت کا سایہ پڑ گیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس نے کسی معبود یا کسی بت یا کسی دیوی کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کی مار پڑ گئی ہے، اور پھر یا یہ کہ کسی جادوگر نے اس پہ جادو کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتاً فوقتاً وہ اسی طرح کے الزامات دیتے تھے. یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے. تو پھر فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجیے، یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پہ آ ہی نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان ساری گمراہیوں کو بیان کیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے. ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہو، اور کئی محل دے سکتا ہے. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. لیکن بات یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یعنی اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کو ایک باغ کیا 20 باغ عطا کر سکتا ہے. اسی طرح رہائش کے لیے ایک محل کیا 20 محل بھی عطا کر سکتا ہے. اور دوسری چیزیں جن کا یہ نام لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تو قادر ہے، وہ اللہ تو دے سکتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مل جائیں تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو یقینی بات ہے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ پھر اور قسم کی باتیں بنانا شروع کر دیں گے. تو اب وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سرے سے قیامت کے دن پر دوبارہ جی اٹھنے پر اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر اور اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے پر یقین ہی نہیں رکھتے. تو اس لیے یہ لوگ کٹ حجتیاں پیش کرتے ہیں. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی یعنی جہنم، تو یہ اس کے جو شخروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب اس میں تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. تو اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے عملوں کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. وہاں انہیں جو کچھ چاہیں گے ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ تمہارے پروردگار کے ذمے ایسا وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم جب اپنا شکار دیکھے گی تو فوراً جوش میں آ جائے گی، اور آگ کی لپٹوں کی تیزی و تندی کی وجہ سے ان میں سے کئی طرح کی غضبناک آوازیں اور پھنکاریں پیدا ہونے لگیں گی. استغفر اللہ. اب جب اس کا چیخنا جہنم کا پھنکارنا سنیں گے تو ہٹ درم لوگ جو ہیں وہ تو جہنم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی گھبراہٹ سے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اور استغفر اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں ہر مجرم
اس کے لیے اتنی تنگ جگہ ہوگی جہاں سے وہ ہل بھی نہیں سکے گا، استغفر اللہ۔ اور پھر وہ سارے مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جہنم کے غیظ و غضب کی لپٹیں انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور پھر اس وقت کیا کریں گے؟ مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصیبتوں کا خاتمہ ہی کر دے۔ استغفر اللہ۔ تو پھر کیا فرمایا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ آج ایک موت کے لیے کیا چیخ پکار کرتے ہو؟ سینکڑوں موتیں مانگو تب بھی تمہارا یہ پکارنا لا حاصل ہے۔ اور وہ آرزو کریں گے نا، مر جائیں تو چھٹکارا حاصل ہو جائے، لیکن دن میں 1000 بار مرنے سے جو بری حالت ہو رہی ہے اس سے نجات پا جائیں، مگر یہ بالکل بے سود ہوگی، انہیں موت نہیں آئے گی وہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان سے پوچھو کیا یہ جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں کو وعدہ دیا گیا، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور یہ تیرے رب کے ذمے ایسا وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایمانداروں اور پرہیزگاروں سے اللہ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اس جنت میں وہ جو کچھ بھی خواہش کریں گے انہیں مہیا کیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں قیام پذیر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا کرے گا، تو ان معبودوں سے سوال کریں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بہک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زیست دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ استغفر اللہ۔ اب اس دن اللہ تعالیٰ کن سے پوچھیں گے؟ جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، وہ چاہے شجر ہیں، حجر ہیں، انسان ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جن کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا؟ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو یہاں بھی اللہ اسی چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیا تم نے گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی بھٹک گئے تھے۔ وہ بھی کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہماری تو یہ جرت ہی نہیں تھی، ہماری تو مجال ہی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو معبود بناتے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اللہ تو نے دنیا میں ان کو نعمتوں سے نوازا، ان کے باوجداد کو بھی بے تحاشا نعمتیں دیں، تو یہ اصل ہوا یہ کہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ گویا اے کافرو، جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اے کافرو، تم جو یہ کہتے ہو نا کہ اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو تمہارے یہ معبود وہاں بھی تمہارے کام آئیں گے، اور اگر عذاب کی کوئی بات ہوئی تو یہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو اس دن تمہارے یہی معبود جن کی مدد پہ تمہیں بھروسہ تھا تم سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے، اور یہ کہہ کر جھٹلا دیں گے کہ ہم نے کب ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرنا۔ اس طرح معبود تو بری ذمہ ہو جائیں گے اور سارا بوجھ ان عبادت کرنے والوں پہ پڑ جائے گا، جن کی پھر عذاب سے رہائی اس کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا تم اے مسلمانوں کفار کے طعن و تشنیع پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مکہ کے کفار ہیں ان کے اعتراضات جو ہیں نا ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سارے کے سارے انسان تھے اور بشری ضروریات ان کے ساتھ تھیں۔ یہاں پہ رب نے فرمایا کہ اب وہ لوگ جو تھے کسب معاش بھی کرتے تھے، خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان ساری باتوں کے باوجود لوگ انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کھانا کھانا یا بازاروں میں چلنا پھرنا بزرگی یا نبوت کے منافی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں؟ پھر یہاں جو رب نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب آزمائش کیا ہے کہ نبی کے ذریعے ساری قوم کی آزمائش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی جب بھیجتے ہیں نا تو ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور کافروں کو بھی ہوتی ہے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش تو خود رسولوں کی ہوتی ہے نا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر اس کے قریبی مومنوں کی، پھر اگلے درجہ کے مومنوں کی، یعنی رسول نبی کی دعوت پہ مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور ابتداً نبی کی دعوت پر ایمان لانے والے معاشرے کے ظلم و ستم سے عاجز آئے ہوئے ستائے ہوئے کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس مارکہ حق و باطل میں خوب آزمائش ہوتی ہے، جب تک کہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا نہیں کہ فلاں ایماندار اپنے دعویٰ میں کس قدر پختہ ہے، اور پھر ان آزمائشوں سے منافقین کی بھی چھانٹی ہوتی ہے اور کافروں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے انبیاء کا آ جانا، ایمان والوں کی بھی اور کفار کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ہے مسلمانوں کیا تم کفار کے طعن و تشنیع پر، ان کی اذیتوں پر صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کیوں نہیں اترے ہم پہ فرشتے، یا ہم نے اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیا۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یعنی جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ ان کے اپنے مطالبات ہیں، ٹھیک ہے۔ لغت قسم کے مطالبات میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ جیسے تم پہ فرشتہ آتا ہے وہی لاتا ہے، ہم پہ بھی تو ایک فرشتہ نازل ہونا چاہیے نا، ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ جو کچھ تمہاری دعوت ہے وہ درست ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں، اور وہ ہمیں ایک دفعہ کہہ دے کہ میں فلاں بندے کو رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، تو پھر تمہیں اس پر ایمان لے آنا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبات اس لیے نہیں ہے کہ اگر ان کی یہ بات پوری ہو جائے تو ایمان لے آئیں، بلکہ اس کے بعد وہ اور اعتراضات کریں گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اب یہ کیا ہے؟ فرشتوں کو دیکھنے کی بھی یہاں پہ مختلف صورتیں ہیں، دو صورتیں دنیا میں ہیں اور ایک آخرت میں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ اس وقت فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں جب ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، سخت سزائیں ملتی ہیں، یا پھر جب وہ فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تب بھی وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو دیکھ کے ان اوقات میں پھر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے۔
اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہجرم مہجورا۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اپنے کسی دشمن کو جس سے انہیں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا اسے دیکھ کر یا کسی اور آفت کو دیکھ کر وہ کہتے تھے ہجرم مہجورا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، تو یا اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو سننے والا عموماً یہ بات سن کر تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ ایسے مجرمین بھی جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہی الفاظ بول کر ان سے پناہ مانگیں گے، لیکن اس دن ان کو یہ الفاظ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم نے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم کچھ اچھے کام کرتے ہو تو ہم بھی کچھ اچھے کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی خبر گیری کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، غریبوں مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں وظیفے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال جو ہیں وہ اڑتا ہوا غبار بنائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ اعمال اس غرض سے کیے ہی نہیں تھے کہ آخرت میں ان کا بدلہ ملے، بلکہ ان کی تو آخرت پہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا، اور صرف اس لیے کیے تھے کہ دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہیں تو ان کو کہہ دیا گیا۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم ایسے لوگوں کے میزان جو ہیں اس کے اندر اعمال رکھیں گے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اچھے عمل تو اڑتا ہوا غبار بن گئے تھے، اب نیکیوں کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ گئی ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی خلوص نیت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یا اعمال کی بقا کے لیے جو چیز ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرنا، اور اعمال صالح کے لیے نیتوں کا خلوص یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم ایمان لانے کے بعد بھی کوئی عمل صرف دکھاوے ریاکاری کے لیے کریں گے یا دنیا کے فوائد کے لیے کریں گے، نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے یعنی لشکروں کے لشکر اتار دیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہ تو اس دن حق ہوگی رحمان کے لیے، یا حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ جیسے آسمان تخلیق سے پہلے دھواں دھواں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ صرف دھواں تھا۔ تو قیامت والے دن بھی یہ آسمان اور زمین دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے، اور آسمان بھی دھواں دھواں ہو جائے گا، اور پھر فرشتے اتریں گے، اور اس دن کی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت تنگی والا دن ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا تھا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پہ چھوڑ جانے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قیامت والے دن کیا کیا پچھتاوے ہوں گے، کہ ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا۔ استغفر اللہ۔ جب کافر دیکھے گا نا کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، جنہیں دنیا میں وہ حقیر سمجھتے تھے، ان پہ فکرے کستے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو آج تو ان کا بڑا خصوصی پروٹوکول ہے اور ان کو جنت کی طرف داخلے دیے جا رہے ہیں، تو پھر کافر اس وقت پچھتائے گا، افسوس کرے گا، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کیا کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کوئی رستہ کوئی روش اپنائی ہوتی، کاش
میں نے اپنی بصیرت سے کام لیا ہوتا اور محض دوسروں کا اعلیٰ کار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی ہوتی، میں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہوتا۔ تو ذرا غور کریں، کیا یہ پچھتاوے کل قیامت کو کام آئیں گے؟ کسی کام نہیں آئیں گے یہ پچھتاوے اور یہ افسوس۔ تو اس لیے قرآن پاک کو پڑھیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی ایسا عمل مت کریں، اتنا وقت ضائع مت کریں کہ کل قیامت والے دن ہمیں پچھتانا پڑے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا کہے گا کاش میں نے بھی اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یہ ایک پچھتاوا ہوگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیوں نہیں مانا۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنا ہے۔ اور اگلا پچھتاوا کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبت سے انسان برا بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی بیان فرمائی ہے، اچھی صحبت کی مثال جو ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا، عطر فروش ہے، پرفیوم بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، خریدیں یا نہ خریدیں، کم از کم وہاں بیٹھ کے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی نا، یا وہ آپ کو بطور سیمپل کچھ خوشبو سنگھا دے گا، آپ کے کپڑوں پہ لگا دے گا۔ اور جو بری صحبت ہے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھٹی جھونکنے والا، جو لوہا پگھلانے والا ہے، جو آگ جلاتا ہے، آپ وہاں بیٹھو گے، کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے اوپر پڑے گی، اور کچھ نہیں تو بدبو وہاں بیٹھے آپ کو آتی رہے گی، آپ کو گرمی کی تپش محسوس ہوتی رہے گی۔ تو اسی طرح برے لوگوں سے آپ کچھ سیکھیں نہ سیکھیں، آپ کا تذکرہ تو برے لوگوں میں ہوگا نا، اور آپ پھر ان سے کچھ نہ کچھ برائی تو لیں گے نا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دوست سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے، ہمیں اپنی مجلسیں، اپنی محفلیں غور کرنا چاہیے کہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کل کو یہ پچھتاوے اللہ ہمارا مقدر نہ بنے۔ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دینا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا، اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان جو ہے نا وہ تو انسان کو مصیبت پہ چھوڑنے والا ہے نا۔ خذول، خذول کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد نہ کرنا یا مدد کے وقت ساتھ چھوڑ جانا۔ اور خذول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو زبانی تو دوستی کے بہت دعوے کرے اور دم بھرے، لیکن مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، دغا دینے والا دوست۔ اور شیطان کے لیے یہ لفظ بالکل راست آتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، خوشنما وعدے دے کر اسے گمراہ کرتا ہے، اور پھر مشکل پڑنے میں دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی یہی کام کرے گا۔ اور یہی خصلت شیطان کے دوستوں یا شیطان سیرت انسان کی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے برے دوستوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑھ کے غور طلب ہے، جسے میں نے اور آپ نے بہت غور کرنا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے اے پروردگار میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا، پس پشت چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جیسے کفار مکہ کا معمول تھا، قرآن نازل ہوتا، قرآن کا مذاق اڑاتے، دین والوں کا مذاق اڑاتے، تو آج ہم مسلمان بھی اس قرآن کو نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہماری ساری مصروفیات جو ہیں وہ پہلی ترجیح دنیاوی مصروفیات ہیں، اور اس قرآن کو سیکھنے کی مصروفیت ہم نے بہت ہی پیچھے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ اور میں ایک دن پڑھ رہی تھی کہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، کچھ سامان اٹھائے اس نے دریا پار کرنا تھا، تو بیٹھا ہوا ہے، سارا دن گزر گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تم دریا پار کیوں نہیں کر رہے، کسی کشتی میں سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب سارا پانی گزر جائے گا تو پھر میں دریا پار کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ کتنے بیوقوف انسان ہو، یہ سارا دریا کب پورا ہوگا، یہ تو پانی آتا رہے گا، یہاں تو پانی بہتا رہے گا،
تو اس بہتے ہوئے پانی سے ہی تم نے کشتی پہ یا کسی طریقے سے اس دریا کو پار کرنا ہے نا، کوئی ہمت کرو گے تو دریا پار ہوگا نا۔ تو آج میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے، ہم سارا ٹائم یہ کام کر لوں وہ کر لوں، اچھا وہ یہ فنکشن گھر میں شروع ہے، اچھا مہمان آ گئے ہیں، اچھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اچھا فلاں مصروفیت ہے، یہ مصروفیات ختم ہوں گی تو پھر میں قرآن کی کلاس میں آؤں گی، پھر میں قرآن سیکھوں گی، پھر میں قرآن کے لیے وقت نکالوں گی۔ تو میری بہنوں، کتنی پیاری کسی نے مثال دے کے بات کو سمجھایا ہے کہ جیسے دریا کا پانی بہتا رہے گا بہتا رہے گا، ہم اس دریا کے سارے پانی کے بہہ جانے کا انتظار کریں، دریا خشک ہو جائے، رستہ بنے تو پھر میں اس دریا کو پار کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی مصروفیات ہیں، ہمیں اس میں سے وقت اپنے لیے نکالنا ہے اور اس قرآن کو وقت دینا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو اپنانا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی نہ دے، نہ یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں، سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا، اور جو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے ذکر سے اعراض کیا کل قیامت والے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور اس کی معیشت بھی اس پہ تنگ کر دیں گے۔ آج ہم روتے ہیں نا، کیا کریں حالات اچھے نہیں ہیں، کیا کریں کاروبار نہیں ہے، کیا کریں فلاں مسئلے ہیں، تو یہ مسئلے کب حل ہوں گے؟ جب ہم اس قرآن کی طرف پلٹیں گے، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم اس قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے، اس قرآن کے مطابق اپنی صبح شامیں، معیشت، تجارت، کاروبار، غمیاں، خوشیاں، سب کچھ جب اس قرآن کے مطابق ہوگا، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے رہے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کافی مددگار ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ بات ایسی ہی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے چلے جائیں، اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر قرآن سناتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا اگلا اعتراض تھا، اور اگلا اعتراض یہ تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو بھی تدریج ہم نے نازل کیا، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور اس کے فائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو مارکہ حق و باطل بپا ہوتا ہے، اور جس طرح باطل ہجوم کر کے حق پر ایک دم ٹوٹ پڑتا ہے، تو یہ مارکہ ایک دو دن کا قصہ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی پوری زندگی کو محیط ہوتا ہے۔ جب بھی حالات مسلمانوں کے لیے حوصلہ شکن ہوتے ہیں تو انہیں تسلی دینے اور ان کی ڈھارس بندھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ایک ہی دفعہ حوصلہ افزائی خواہ کتنی ہی کی جائے وہ فائدہ نہیں دے سکتی، جو فائدہ ساتھ ساتھ اور بار بار حوصلہ افزائی کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا بھی تدریج نازل ہونے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کو حفظ کرنا، اسے سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا اسی صورت میں ممکن تھا کہ قرآن کریم بتدریج نازل ہوتا۔ قرآن کو بتدریج نازل کرنے کا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہر ایمان لانے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آیت یا فلاں صورت کا شان نزول کیا تھا اور یہ کس طرح کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ نیز اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت یا اس کے ساتھ کسی مفہوم کو غلط معنی پہناتا تو قرآن ساتھ ہی نازل ہو کے اس مفہوم کی تردید کر کے صحیح تعبیر پیش کر دیتا۔ اور پھر اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں، جیسے شراب نوشی، لوٹ مار، قتل و غارت، بے حیائی، زنا اور سود،
اگر ان سارے مسائل کو ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو ان کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور ان برائیوں کو چھوڑنا ایک دم سے بہت ہی مشکل ہو جاتا نا۔ تو لوگ تو سرے سے ہی اللہ کے نبی پہ ایمان لانے اور ان کی اطاعت سے دستبردار ہو جاتے کہ ہم ایک ہی دفعہ ان ساری چیزوں پہ کیسے عمل کریں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اتارنے کا ایک تیسرا فائدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کافر جس قسم کے آپ اعتراضات کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کرتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ان اعتراضات کے واضح اور متلل جوابات دیتے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا دکھ ہے کہ ان کے اعتراضات تو بعد میں اور ان کے جوابات پہلے ہی نازل کر دیے جائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے تو پھر بھی یہ لوگ ان جوابات پہ کئی اعتراض پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں بتائی ہیں قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال اور اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کے اعتراضات جو ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں، جو سیدھی سادی باتوں پہ غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتی، لہٰذا ہم قیامت کے دن اوندے منہ جہنم کی طرف چلا کر ان کو لے جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل اکٹھے کیے جائیں گے، کیا ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو 2 پاؤں پہ چلایا ہے وہ انہیں قیامت کے دن منہ کے بل کیا نہیں چلا سکتا؟ یعنی حیرت ہوئی نا، اللہ کے نبی کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قوم نوح جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآدم وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں بہت سے لوگ تباہ کر دیے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کو مٹا کے نشان عبرت کر دیا، یعنی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرے سارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ اللہ نے قوم عاد کا، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا تذکرہ تو بہت سے مقامات پہ ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ نے تذکرہ کیا وہ اصحاب الرس ہے۔ وہ اصحاب الرس، کنویں والے، ان کا تذکرہ صرف 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک ہم آگے پڑھیں گے سورہ قاف میں، اور ایک یہاں پہ ہے۔ تو مختصر بہت ان کا تذکرہ ہے، ان کے زیادہ ڈیٹیل کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے، نہ ہی یہ پتہ چلا کہ ان کی طرف کون سا نبی آیا تھا۔ لغوی لحاظ سے رس بڑے کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہو، اسی وجہ سے اصحاب الرس کے بارے میں مفسرین میں کئی قسم کے اختلافات ہیں، اور زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ اس سے مراد اہل انطاکیہ ہے، جن کی طرف حبیب نجار نبی مبعوث ہوئے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا
لیکن آپ بدستور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں نے آپ کو مار کر کنویں میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے یہ اصحاب الرس کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر اللہ نے اس کنویں سمیت اس بستی کو زمین میں دنسا دیا تھا۔ باقی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ جو بستی کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا امطرت مطر السوء، اس کا تذکرہ بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اس بستی سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی یا سدوم کا علاقہ ہے، کیونکہ کفار مکہ کے جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے اور واپس آتے تو یہ علاقہ ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ تو اس علاقہ کی ویرانی، خستہ حالی کئی دفعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لی، مگر یہ لوگ اس علاقے کو محض ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر آگے چلے جاتے تھے اور ان سے کوئی بھی نصیحت یا سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کیونکہ یہ آخرت کے منکر ہیں اور آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ اس سے سبق حاصل سیکھیں اور اپنے اعمال کو جو ہے وہ صحیح کریں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان قاد لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ اور اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پہ ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑتا، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ جو مکہ کے کفار ہیں ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم نبی کی باتوں میں نہیں آئے، اگر ہم اس کی باتوں میں آ جاتے تو ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی یا جب موت آئے گی یا جب ان پہ عذاب آئے گا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حق پہ کون تھا اور گمراہ کون تھا، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم عقل مند تھے یا ہم واقعی غلطیاں کر رہے تھے۔ اور ایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ خواہشات کی تباہ کرنا جو ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یعنی جو شخص اللہ کے بجائے اپنی خواہش کا غلام بن جائے، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو دل میں آیا وہ نہ کیا، جیسے آج کل نعرہ لگتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، تو ایسا شخص جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کیسے راہ راست پہ لائیں گے؟ اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ رب نے فرمایا نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اور ایسے انسانوں کو مویشیوں سے بدتر ہونے کی کیوں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر مویشی اپنے پالنے والے کو پہچان لیتا ہے اور اس کا وفادار اور فرما بردار ہوتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے، اور اگر کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو واپس وہ اپنے مالک کی طرف ہی آتا ہے۔ لیکن انسان کا یہ حال ہے، رب کی نعمتیں کھا کے، رب کی نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا نہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہی نہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف وہ کیسے سائے کو پھیلاتا ہے۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن ہی رہنے دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پہ رہنمائی کرنے والا بنایا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے نا، ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔
سایوں کا اور سورج کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور عقلی دلیل دی ہے کہ دیکھو اللہ اس سائے کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے سورج کو ایک جگہ پہ روک دے تو کون ہے جو دن اور رات کی گردش کو چلائے؟ یہ صرف اللہ کی ہستی ہے جو یہ چلا رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک دم سے اندھیرا چھا گیا یا ایک دم سے دھوپ نکل آئی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ روشنی اور اندھیرے کا جو ہے نا وہ تبدیل کرتے ہیں اس کو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ رات رب نے نیند کے لیے بنائی ہے، اور کتنی زیادہ حکمت ہے نیند میں کہ دن بھر کام کرنے سے اور محنت سے جسم کے کچھ خلیے حرارت سے جل جاتے ہیں، اور جب انسان سوتا ہے تو ان جلے ہوئے خلیوں کی جگہ نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ تازہ دم ہو کر دوسرے دن کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور انسان جتنا زیادہ تھکا ہوگا اسے اتنی زیادہ گہری نیند آئے گی اور زیادہ دیر تک آئے گی، تاکہ ان جلے ہوئے خلیوں کی تلافی ہو سکے۔ اور بعض دفعہ انسان گہری نیند کی علامت کے طور پر خراٹے بھی لیتا ہے، اور یہ اللہ کی ایک اور نشانی ہے، بعض اوقات خواب بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی تو ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے یہ آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرتیں اور حکمتیں اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہوا ٹھنڈی آتی ہے تو ہم اس سے دیکھتے ہیں جی کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، جی ٹھنڈی ہوا بتا رہی ہے کہ رب کی رحمت برسی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ لفظ ری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ری اور ریاح دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ری کا لفظ عموماً عذاب دینے والی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ریاح کا لفظ عموماً رحمت کی ہواؤں کے لیے آتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے صاف پانی اتارا ہے۔ بارش کے پانی کا خوش ذائقہ ہونا اور مفید ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دیکھیں آبی بخارات سمندر کے کھاری پانی سے اٹھتے ہیں، اور پھر وہی پانی دوبارہ جب زمین پہ برستا ہے وہ مفید ہوتا ہے، فصلوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، زمین کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ جب کہ اس سے برعکس ہم اگر سمندر کا پانی پودوں کو دیں تو وہ پودے مرجھا جاتے ہیں، جل سڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے جس کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، البتہ تحقیق ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ اللہ کی قدرتیں ہیں نا، اللہ چاہتے تو ہم ایسا کر لیتے، لیکن پھر کیا ہوتا؟ اگر لوگ نہ مانتے تو پھر رب کے عذاب آتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس آپ مت کہا مانیے کافروں کا، وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ قرآن کی ہدایات کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ نبی بھیج دیتے، ہر جگہ ہی حق اور باطل کے مار کے برپا ہوتے، لیکن ہماری مشیت یہی ہے کہ ایک ہی آفتاب نبوت بھیج دیا جائے جس کی رسالت سب لوگوں کے لیے یکساں اور تا قیامت ہو۔ جیسا کہ ایک ہی سورج ساری دنیا کو منور کر رہا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت رہے گی، اور اس کی روشنیاں ہر طرف جو ہے وہ پھیلتی رہیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّهْجُورًا، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے،
جس میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا ہے، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے کہ گرم پانی میں ٹھنڈا اور ٹھنڈے پانی میں گرم کی لہریں چلنا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کہیں کھاری پانی ہے، کہیں میٹھا ہے، اور یہ لہریں اتنی لمبی سمندر میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلی جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کھاری پانی ہے، نیچے ٹھنڈا پانی ہے اور میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک طرف کھاری پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھا پانی دریا میں چل رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنی اپنی حدود کے اندر ہی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی یہ بات آ گئی ہوئی ہے کہ وہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے رشتے بنائے ہیں، نسب سے رشتے اور سسرال کے رشتے۔ نسب سے دو طرح کے رشتے ہیں، ایک ماں کی طرف سے ننیال والے اور ایک باپ کی طرف سے ددھیال والے۔ وصہرا اور سسرالی رشتے وہ ہیں جس طرف ہم بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر وہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ ان کے سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ ان تینوں رشتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان تین طرح کی رشتہ داریوں میں، تین طرح کی رشتہ داریوں میں اللہ نے ہمیں پرویا ہے، اور اس سے ایک معاشرہ جڑ جاتا ہے اور ایک جیسا تمدن وجود میں آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور تیرا رب بڑی ہی قدرتوں والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نفع بھی نہیں دیتے اور ان کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے پہ باغی اور مددگار۔ یعنی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کافر بڑا جو ہے نا رب کے مقابلے میں باغی کا مددگار بنا، یعنی شیطان کا مددگار ہے، نافرمانیوں میں مددگار ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کیجئے اس زندہ ذات پہ جو ہمیشہ سے ہے اور جسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پہ قرار پکڑا، اور رحمان، وہی رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَٰنُ، اور وہ رحمان کیا ہے، أَنَسْجُدُ، کیا ہم سجدہ کریں، لِمَا تَأْمُرُنَا، اس کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور وہ نفرت میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ذات اور اپنی صفات بیان کرنے کے بعد فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یعنی کسی باخبر سے اس اللہ کے بارے میں پوچھ لیجئے۔ یعنی یہاں خبیر سے مراد ایسا عالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی آیات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کیا ہو، یا ایسے لوگ جو اللہ کا علم رکھتے ہوں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ اور بعض انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی قدرتیں دکھائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ساری قدرتیں دکھائیں گئیں، تو فرمایا ان سے اللہ کا تعارف پوچھ لیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا تھا نا رحمان کو سجدہ کرو، وہ کہتے تھے وہ رحمان کون ہے؟ قریش مکہ کے سامنے جب رحمان کا ذکر کیا جاتا تو وہ تحقیر کے طور پہ کہتے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش رحمان سے ناواقف تھے، بلکہ یہ تھی کہ رحمان کا لفظ ان کے ہاں رواج نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کو چڑ ہو گئی تھی، اور وہ کہتے تھے ہمیں کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو اور خود رحمان کو اور رحیم کو پکارتا ہے۔ تو فرمایا نسجد لما تأمرون، کیا آپ ہم سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ وہ اس نفرت میں اور ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور چاند کو روشن بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِی، اور اللہ وہ ذات ہے، برج سے مراد سورج اور چاند کی منزلیں بھی ہیں، ساری سیاروں کی منزلیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشن بنایا ہے۔ سورج جو ہے وہ روشنی کا سب سے بڑا قدرتی منبع ہے، اور رات کے وقت چاند جو ہے، لیکن ان دونوں کی روشنی میں بڑا فرق ہے۔ سورج کی روشنی میں تپش اور حرارت ہے اور وہ سرخی مائل ہوتی ہے، اور اس کی شعاعیں انسان کی آنکھ کے سامنے والے پردہ پر پڑیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ چاند کی روشنی میں ایک سرور بخش ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہے، اور چاند کی چاندنی کا تصور ہر شخص کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور پھر ان دونوں سیاروں سے ہمیں صرف روشنی ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فصلوں کے پکنے کا انحصار سورج پر ہے، دھوپ سے کئی قسم کے نقصان دہ جراثیم اور کیڑے مکوڑے بھی مر جاتے ہیں، اور جب چاند روشنی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان روشنی سے ہی پھلوں میں تیزی سے رس پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے فائدے ہیں ان چیزوں کے جن کا اگر ہم تذکرہ کریں تو بہت سا ہمیں وقت چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّکَّرَ أَوْ أَرَادَ شُکُورًا، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے، اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے۔ خلفہ کا معنی ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، رات کے پیچھے دن آتا ہے اور دن کے پیچھے رات آ جاتی ہے، اور یہ بار بار ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑی انکساری سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اللہ کے بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، نہ وہ بیماروں جیسی چال چلتے ہیں بلکہ وہ میانہ روی درمیانی چال چلتے ہیں، یعنی ہر انسان کی چال سے دیکھ کے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ انسان متکبر ہے، شیخی باز ہے، یا یہ کیسا انسان ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایسی چال چلنے کا حکم دیا گیا جس میں توازی ہو اور انکساری ہو، توازے اور انکساری ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسے ہی ہوتی تھی، قدم چھوٹے ہوتے تھے مگر تیز ہوتے تھے، اور چال میں وقار ہوتا تھا، اور ایسی چال نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو یا بوڑھا انسان ہو، ایسی بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ بیہودہ مجالس سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ یہاں جہل سے مراد کم علم یا نادان نہیں بلکہ وہ کج بحث قسم کے لوگ ہیں جو بحث میں فضول باتوں، فضول دلائل سے وقت ضائع کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بیہودگی کرتے ہیں، ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں، صرف بحث برائے بحث کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اگر ایسے لوگ ہوں تو ان سے کنارہ کشی کی جائے، اور ایسی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں سے بھی ہمیں ایسی مجلسوں کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، رات کی تنہائی میں تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت بیان کی ہے۔
کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں رات کی عبادت میں مزہ آتا ہے، اور رات کی عبادت میں ایک تو ریاکاری نہیں ہوتی، اور پھر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز تہجد کی نماز ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں رکھے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بہت بری ہے اور مقام بھی بہت ہی برا ہے۔ یہاں ایمان والوں کی یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت ہی برا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان 3 دفعہ یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پہ ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں اسراف اور تبذیر سے منع کرتا ہے۔ اسراف کا اطلاق ضرورت کے کاموں سے زیادہ خرچ کرنے پر ہوتا ہے، مثلا اپنے کھانے پینے پہ، کپڑوں پہ، مکان پہ، شادی بیاہ پہ بے دریغ انسان خرچ کر دے اور اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ خرچ کر دے، ایسی فضول خرچیوں سے اسلام نے سخت منع کیا ہے۔ اور پھر ایک ہے اسراف کی قسم تبذیر۔ تبذیر وہ ہے ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا، جیسے شراب نوشی، جوا، شادی بیاہ، آتش بازی اور موسیقی کی محفلیں۔ تو ان میں تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا حرام ہے، چہ جائے کہ ہم بہت سا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے اور وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، بخل بھی نہیں اپنانا، بخل سے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا اثاما، وہ سزا پا کے رہے گا۔ فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ شرک نہیں کرتے اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا جو کہ عرب معاشرے میں بہت رائج تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت ہوتا تھا اور پھر ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، اور پھر 360 بتوں سے تو انہوں نے خانہ کعبہ کو بھی بھر دیا تھا، اور پورے عرب میں لوٹ مار قتل کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور پھر زنا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ یعنی جو ان گناہوں کو کرے گا ان کی سزا زیادہ ان کو ملے گی، یعنی سزا ملے گی، عذاب میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، اور تیسرے یہ کہ ان کے عذاب میں دم بدم اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا اور جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ الا من تاب و آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے۔ فإنه يتوب إلى الله متابا، الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔
اسلام لانے کے فائدے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یعنی ایسے شدید جرم کرنے والے کافروں میں سے جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، جو شخص ایمان لائے گا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانہ میں کیے ہیں کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت کے زمانہ میں جو اچھے کام کیے تھے، مثلاً قرابت داروں سے حسن سلوک، غلام کو آزاد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم جو اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام لانے کے دو بڑے فائدے ہیں، ایک یہ کہ سابقہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام لانے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سابقہ نیک اعمال کا اسے اجر بھی ملے گا، اور جبکہ اگر وہ کفر میں رہتا تو اس کو سابقہ نیکیوں کا اجر نہیں ملتا تھا۔ ایک صورت یہ تھی۔ اب اس آیت کی ایک دوسری تفسیر اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام لانے والے کے اعمال نامہ میں فی الواقع اس کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایک صورت اور بھی ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ جو شخص نیک اعمال کا عادی ہو جائے اس سے برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور پہلی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور پھر نیکیاں کرنا وہ شروع کر دیتا ہے اور نیکیاں رواج پا جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے تو پھر اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں۔ شہادت الزور، اس کا معنی جھوٹ نہیں بلکہ ہر باطل اور لغو کام میں زور شامل ہے۔ شہادت الزور سے مراد محض جھوٹی شہادت نہیں بلکہ گول مول گواہی دینا، گواہی کا کچھ حصہ چھپا لینا اور بیان نہ کرنا، یا الفاظ کی ایسا ہیرا پھیرا کرنا کہ غیر اہم بات جو ہے وہ بڑی اہم اور نہایت معمولی معلوم ہونے لگے۔ غیر اہم بات نہایت اہم اور اہم بات بڑی معمولی لگنے لگ جائیں، اس طرح کے ہیر پھیر کرنا، یہ ساری باتیں شہادت الزور میں شامل ہیں۔ اور ایسی گواہی میں کسی ایک فریق کو جتا دینا اور کسی ایک فریق کو ہرا دینا مقصد ہوتا ہے، تو کسی ایک فریق کی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اور والذین لا یشہدون الزور، اس کا ایک اور مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے جہاں کوئی لغو اور بےہودہ قسم کا کام ہو رہا ہو، اللہ کے بندے وہاں حاضر ہو کر تماشائی نہیں بنتے، ان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایسی مجلس میں شریک ہوں۔ جہاں کھیل تماشا ہو رہا ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، ویسی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ شریفانہ طور پر آگے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ سرسری نہیں پڑھتے اور غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کر کے ان آیات کو، قرآن کے اس احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان کے دل پوری طرح اثر کو قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ ایک بڑی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھلائی ہے کہ اہل خانہ کو دیندار بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مکی دور میں مسلمانوں کی زندگی کچھ اس طرح گزر رہی تھی کہ اگر باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر ہے، اور اولاد مسلمان ہے تو والدین کافر ہیں، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے، اور بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے۔ یہ صورت جو تھی یہ مسلمانوں کی پریشانیوں میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اور یہ ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔
ٹھیک ہے، اور یہ دعا صرف اس دور کے لیے نہیں، ہر دور میں قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ بیوی اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اس کی آزمائش کا سبب بھی بن جاتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو اس طرح اپنے حق میں دعائے خیر کرنا ضروری ہے، ایسے ہی بیوی اور بچوں کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ ان کے لیے کسی طرح کی پریشانی کا سبب نہ بنے کہ وہ دین سے دور ہو جائیں، بلکہ اللہ کے فرمانبردار اور دین کے خادم بن کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں۔ اور پھر فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی دعا کا اگلا حصہ ہے، یعنی ہماری بیویوں اور اولاد کو نیک اور پرہیزگار بنا، اور پھر ہمیں ان سے بڑھ کر پرہیزگار بنا کہ ہم خود ان کے امام اور پیشرو ثابت ہوں۔ پھر یہ دعا صرف ازواج اور اولاد تک نہیں، بلکہ اتنا نیک اور پرہیزگار ہمیں بنا دے کہ ہم دوسرے متقین کے لیے رہبر اور نمونہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی یہ بھی ہے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی آرزو اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی اچھی جائے قرار اور قیام گاہ ہوگی۔ کہ ایسے لوگوں کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ بالا خانہ سے مراد یہ نہیں کہ کسی 2 منزلہ عمارت کے اوپر کی منزل میں وہ رہنا شروع کر دیں گے، بلکہ اس سے مراد بلند درجوں میں واقع رہائش گاہیں ہیں، اور جنت کے اوپر نیچے 100 درجے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں میں جن کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی، وہ انہی صفات کے مطابق ان کو بلند جو ہے نا درجات کی بلندی نصیب ہوگی، جس کے اندر جتنی مومنین کی صفات ہوں گی، جو جتنا نیک ہوگا، اسی حساب سے ان کو جنت کے اعلیٰ اعلیٰ درجے ملیں گے، بلند و بالا مقام ملیں گے، اور اللہ کے بندوں کے استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کہیں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے، اور جنت میں رہائش اختیار کرنے کے بعد جنتی آپس میں ایک دوسرے کی ملاقاتوں میں سلام کہیں گے اور ایک دوسرے کی جو ہے دعائیں دیں گے ایک دوسرے کو۔ کل ما اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم انہیں نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو حق کو جھٹلا چکے، آپ جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے، اگر تم اللہ کو پکارو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کے حضور توبہ استغفار کرو گے، اس سے اپنی ضرورتیں مانگو گے، تو اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اگر تم ان سے بے نیازی کرو گے تو اللہ کی کوئی ضرورت تمہاری پکار، دعا یا عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس میں ہم ایک حدیث کو دیکھتے ہیں اس آیت کی وضاحت میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ جو ہے اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے زیادہ بد کردار ہے، تو بھی میری سلطنت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم اور تمہارے اگلے اور پیچھے آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دو، اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو کچھ اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جاتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، سو جس کو اچھا بدلہ ملے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ قریش مکہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اس کی جو آیات دیں اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب کی، تو پھر ان کا انجام جو ہے ان کے گلے کا ہار بن گیا۔ اللہ کی گرفت جو تھی وہ غزوہ بدر سے شروع ہوئی اور دم بدم اس گرفت میں اضافہ ہوتا گیا، اور جب مکہ فتح ہوا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور جزیرہ عرب سے کفاروں
اور مشرکین کا نام نشان تک مٹ گیا، اور ان میں سے وہی زندہ رہے جنہوں نے اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی۔ تو اس لیے یہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان عباد الرحمن میں شامل فرمائے، اور ان صفات کو پڑھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں بری عادتوں سے، بری روش سے اللہ رب العزت بچائے، اور ہمیں جو ہے دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔